اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو کا ٹائٹل آپ سب لوگ دیکھ چکے ہیں۔ انتہائی گھٹیا، مبنی بر جہالت بکواس کی گئی ہے حضرت حمزہ سلام اللہ تعالی علیہ و صلوات اللہ علیہ کی ذات قدسی صفات کے بارے میں۔ ان پر بہت بڑی تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے مولا علی کا دل دکھایا تھا، اور نعوذ باللہ شراب کی ایک گندی کثافت کو ان کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ تو چلتے ہیں مولوی جاوید غامدی کی اس ویڈیو کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جو باتیں کر رہے ہیں ان کی علمی میدان میں و تحقیقی لحاظ سے کیا حیثیت ہے۔ لیٹس گو۔ یہ بخاری کی صحیح سے لیا گیا ہے، اور میں نے اس کا رقم آپ کو بتا دیا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے اموال غنیمت میں سے ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی۔ اچھا، یعنی جب غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو لوگوں کو ظاہر ہے ان کا حصہ دیا گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی، اور ایک اونٹنی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے حصے سے مزید عنایت فرمائی۔ یعنی جو حصہ رسول اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تو ان کی چونکہ عزیزداری بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے ایک اور اونٹنی ان کو دی۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آؤں۔ تو میں نے بنی قینقاع کے ایک سنار کے ساتھ یہ طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ان اونٹنیوں پر لاد کر اذخر گھاس لے آئیں۔ اچھا، یعنی دو اونٹنیاں ہو گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ میرے نکاح کا موقع تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سنار کے ساتھ جا کر میں مدینے کے نواح سے اذخر گھاس لے آؤں۔ کس لیے؟ میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو سناروں کے ہاں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کروں۔ دیہاتی زندگی میں اگر آپ گھاس لے آئے ہیں، کہیں سے چارہ لے آئے ہیں، کہیں سے ایندھن لے آئے ہیں، یا لکڑیاں کاٹ لائے ہیں، تو ان کو آپ بازار میں بیچ سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح سے اذخر گھاس لے آئیں اور وہ بیچتے۔ یہ قیمتی گھاس سمجھی جاتی تھی، یہ بیچ دیں گے، اس سے کچھ نہ کچھ یافت ہو جائے گی، اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کر سکیں گے۔ میں ان اونٹنیوں کا، یعنی سیدنا علی کہتے ہیں، میں ان اونٹنیوں کا ساز و سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں جمع کر رہا تھا، اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے مکان کے پاس بیٹھی تھیں۔ یعنی اونٹنیاں انہوں نے ایک انصاری کے مکان کے سامنے بٹھا دیں، اور ان کو لے جانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے، جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، کچھ ساز و سامان ہوگا، کچھ پالان ہوں گے، کچھ تھیلے ہوں گے، کچھ رسیاں ہوں گی، اس لیے کہ سامان لاد کے لانا ہے، اذخر گھاس لاد کے لانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں جمع کر رہا تھا۔ میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا، یعنی اونٹنیاں انہوں نے انصاری کے مکان کے باہر بٹھا دیں، خود چلے گئے کہ یہ سب چیزیں جمع کر کے لائیں۔ وہ سب چیزیں جمع ہو گئیں، لوٹے۔ میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنیوں کے کوہان اسی اثنا میں کاٹ دیے گئے، ان کے پیٹ چیر دیے گئے، اور ان کے اندر سے ان کے جگر نکال لیے گئے۔ یعنی واپس آئے تو اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا۔ میں نے دونوں اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رو پڑا۔ یعنی وہ تو اونٹنیوں کو لے کے اپنے ولیمے کا سامان کرنے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حمزہ نے کیا ہے، اور وہ یعنی کون؟ حمزہ اس گھر میں، وہی انصاری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنی اونٹنیاں بٹھا کر گئے ہیں، اور وہ اس گھر میں انصار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں۔ جی سامعین محتشم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو علمی دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان دلائل کو دیکھنے کے بعد ایٹ لیسٹ یہ تو فائنل ہو جائے گا کہ جاوید غامدی نے کس قدر جہالت سے کام لیا اپنی ویڈیو میں، اور یہ حضرت کیا آئٹم ہے اللہ ہی جانے۔ کبھی
حضرت امام مہدی صلوات اللہ علیہ کا انکار کرتے تھے. کبھی کچھ جن پر قرآن و حدیث سے واضح صراحت موجود ہو ان چیزوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوتے اور اپنے آپ میں بنے ہوئے ہیں جی ریناؤنڈ اسکالر. چلو خیر کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب حمزہ کی اوپر لگائے گی تہمت کا رد مجھے کرنا ہے. میں آپ کے سامنے پھر ایک الزامی جواب بھی دوں گا کہ یہ چھیڑتا نا تو میں نہ جاتا اس طرح وہ بھگتو چھیڑا کیوں ہے. پہلے تو سرکار حمزہ کی گھر کی سیرت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ جس کتاب کو ام السیر کہا جاتا ہے, سیرت کی کتابوں کی ماں, امام علی ابن برہان الدین حلبی کی سیرت حلبیہ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے. جناب حمزہ کی طرف تو بعد میں جائیں گے, پہلے ان کے گھر کے احوال کی طرف صفحہ نمبر 47 جلد اول نصف اول میں نسب شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں واضح لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی. شراب حرام کر لی تھی کس نے؟ حضرت عبد المطلب صلوات اللہ علیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, جناب حمزہ کے والد. سامعین, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پورا زمانہ اور ان کے من پسند رضی اللہ اور ان کے ابے شراب پیتے پھر رہے تھے, اس وقت بھی حضرت عبد المطلب و حضرت ابو طالب و حمزہ کی حویلی میں شراب حرام تھی. جب زمانہ جاہلیت میں بنی ہاشم کے گھر شراب نہیں پی جاتی تھی نعوذ باللہ, تب بھی حرام تھی. تو او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جناب حمزہ یہ پئیں گے, وہ بھی بعد از نعوذ باللہ غزوہ بدر. کیا جہالت ہے. عزیزان, وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں بخاری کی اس روایت کی طرف. یہ میرے پاس بخاری موجود ہے جلد نمبر 2, اور یہ جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے بڑا اپنی طرف سے مال مار کے, اس میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 165 پارہ نمبر 12 کتاب الجہاد والسیر میں یہ باب فرض الخمس میں بالکل پہلی حدیث ہے اس باب کی, خمس کے فرض ہونے کے بیان میں. اور اس کی جو سند ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں عن الزہری, یہ ابن شہاب زہری نے یہ روایت بیان کی ہے. جو روایت یہ حضرت نے ویڈیو میں پڑھی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, انتہائی توہین آمیز روایت ہے. عزیزان, اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا بہت کرم ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے جاوید احمد غامدی صاحب نے خود اس سند کے اندر جو راوی اس پر جرح کی ہوئی ہے. یہ جاوید غامدی صاحب کی اپنی کتاب الحمدللہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, میزان. جاوید احمد غامدی صاحب, یہ آپ کی کتاب میزان میرے ہاتھ میں موجود ہے. اب اس سے بڑی میں کیا دلیل دوں آپ کو. آپ کی کتاب میزان میں جاوید غامدی صاحب نے صفحہ نمبر 31 میں بالکل یہاں پر واضح عبارت لکھی, صحاح میں اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں. ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہیں, اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام لیث بن سعد نے امام مالک کے نام اپنے ایک خط میں بیان فرمائے, تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. ابن شہاب زہری کی روایت یہ جو اہم معاملات ہوتے ہیں ان میں بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور عزیزان, اور اسی ابن شہاب زہری کی روایت کو پڑھ کے بڑا اچھل رہے ہیں کہ عرب میں تو شراب پی جاتی تھی تو یہ تو وہ, نعوذ باللہ من ذالک. مولوی صاحب خدا کا نام ہے یار, یا تو اپنی کتابیں پڑھ لیں, خدا کا نام ہے. مولوی جاوید غامدی صاحب, آپ نے اپنی لکھی کتاب, میں کہتا ہوں یہ اپنی لکھی کتاب میزان کا ہی مطالعہ نہیں کیا تو پھر آپ نے پڑھا کیا ہے؟ ہاں, آپ نے اپنی لکھی کتاب نہیں پڑھی, آپ جہالت مار رہے ہیں جناب حمزہ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کی ذات کے لحاظ سے. اپنی لکھی کتاب نہیں پڑھی, بس مشہوری کا چسکا ہے نا, جو بنی ہاشم کے خلاف حدیث جو ہے وہ پڑھ دو, پیسے چھاپو. اب ذرا میں بتاؤں کہ جناب حمزہ کے بارے میں جو بکواس کی گئی ہے اس کا تو الحمدللہ ہم نے جامع رد آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب وہ حدیث جس پر مجھے حافظ ذہبی کی بھی تخریج دکھانی ہے, انہوں نے اس حدیث کے بارے میں صحیح کی تحکیم کی ہوئی ہے, وہ میں دکھاتا ہوں. یہ جلد نمبر 5 میرے ہاتھ موجود اس وقت, مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی. امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 5 میں حدیث نمبر 7224 میں جو واضح متن لکھا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ نساء, سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ
تین سوروں میں شراب کے حرام ہونے کا واضح حکم جب پروردگار عالم نے فرمایا، آگے وہ لکھتے ہیں فدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس جا کے یہ سارے معاملات طے کیے؟ عمر. حضرت عمر کو جا کے سمجھایا بس کر دے، کتنی پیے گا. تین آیتیں آنے کے بعد فقال عمر، پھر حضرت عمر نے فرمایا. اور آگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی واضح جا کے بات کی حضرت عمر نے، فقال عمر امتحینا یا رب، ہاں جی اب نہیں ہونے پیندا جی، معافی دے دیو. اور اس کی تعلیق میں تلخیص میں زاہبی نے بھی کہا ھذا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے امام زاہبی کے نزدیک، اس میں کوئی اندراج کا یا پھر کسی یہ مختلف فی راوی کی بات نہیں ہے، صحیح روایت ہے. جو حضرت عمر تین آیتیں آنے کے بعد بھی چھوڑتے نہیں تھے. یہ وہی حضرت ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بدتمیزی کر کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں جی قرآن کافی ہے، چنگا کافی ہے. تین آیتیں آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ طلب نہیں ختم ہو رہی، چنگا کافی ہے. عزیزان، تو آپ کو الحمدللہ پتہ چل گیا کہ قرآن کے حکم آنے کے بعد بھی حضرت عمر نے شراب نہ چھوڑی، اور جناب حمزہ کے اوپر جو بکواس کی گئی ہے اس کا رد خود حضرت کی اپنی کتاب میں موجود ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا، دوبارہ چھیڑو گے پھر توڑوں گا. دیٹس آل عزیزان، فی امان اللہ.